بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے اتحاد کو ایک بڑی شکست ہوئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف سے ان کا مقدمہ خارج ہو گیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مقدمہ ہے اور خطے کی صورتحال پر اس کے بڑے اہم نتائج ہوں گے۔ مقدمہ یہ تھا کہ سعودی عرب اپنے اتحادی ممالک سمیت عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا قطر کے خلاف۔ ان ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ UAE یعنی متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر شامل ہیں۔ یہ ممالک گئے تھے، قطر کے حق میں ایک فیصلہ آیا تھا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا۔ اصل میں قطر کی ایئر لائنز پر پابندی لگا دی ہوئی تھی ان ممالک نے اور فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دے رہے تھے، یعنی یہ 3 سال سے یہ پابندی تھی۔ تو قطر کی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز، وہ ان ممالک کی فضائی حدود استعمال ہی نہیں کر سکتی تھیں۔ نہ وہ مصر کے اوپر سے جا سکتی تھیں، نہ سعودی عرب کے اوپر سے، نہ UAE کے اوپر سے، اور نہ ہی بحرین کے اوپر سے۔ تو اس میں اور ممالک نے بھی پہلے بائیک آؤٹ کیا تھا اور سعودی عرب نے الزام لگایا تھا قطر پر کہ وہ حمایت کرتا ہے دہشت گردوں کی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے بدلے میں یا اس کی سزا کے طور پر قطر سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، اور پھر اس کے اتحادی ممالک نے بھی ختم کر لیے تھے۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں پاکستان پر بھی دباؤ آیا تھا، پھر پاکستان نے کیا فیصلہ کیا، امریکہ نے اس پر کیا کہا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہی اس مقدمے کی بات کر لیتے ہیں۔ جب یہ قطر کی ایئر لائنز پر یہ پابندی لگائی گئی سعودی عرب سمیت ان اتحادی ممالک کی جانب سے، تو قطر چلا گیا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے پاس کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جو مسافر طیارے ہیں، مسافر ایئر لائنز ہیں، ان پر اس طرح کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کوئی ملک اس طرح پابندی نہیں لگا سکتا بلا جواز کہ اپنی فضائی حدود استعمال نہ کرنے دے انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، مسافر طیاروں کو۔ تو انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی نے قطر کے حوالے سے یہ مقدمہ لے لیا۔ اب سعودی اتحاد کا یہ کہنا تھا اس مقدمے میں، ظاہر ہے ان ممالک کے خلاف تھا قطر مقدمہ، کہ یہ معاملہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے اور یہ ہم ممالک کو اس پر حق حاصل ہے، اور بنیادی چیز انہوں نے کہی تھی کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ اس کیس کو دیکھیں، اس پر فیصلہ کریں۔ انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ نہیں، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے، لہٰذا ہم قطر کا مقدمہ سنیں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے قطر کے حق میں کہہ دی اور سعودی اتحاد کے خلاف یہ بات کہہ دی اور یہ مقدمہ آگے چل پڑا، تو سعودی اتحاد چلا گیا عالمی عدالت انصاف میں یہ مقدمہ لے کر کہ جی یہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور یہ مقدمہ قطر لے کر گیا اور یہ مقدمہ سنا جا رہا ہے، تو یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس لیے عالمی عدالت انصاف ہمارے حق میں فیصلہ دے۔ یہ وہ اپیل لے کر گئے، درخواست لے کر گئے عالمی عدالت انصاف میں سعودی عرب کے اور اس کے اتحادی یعنی سعودی عرب سمیت یہ ممالک بحرین، مصر اور متحدہ عرب امارات۔ وہاں پر عالمی عدالت انصاف نے ان کی اپیل، ان کی درخواست خارج کر دی اور ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ جائیں جناب، انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کو، آرگنائزیشن کو یہ اختیار حاصل ہے اور وہ یہ مقدمہ سنے گی۔ اب قطر کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، یقیناً بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہوگی ہے بہت بڑی، اور اب مقدمے کا فیصلہ جو فائنل ہے وہ بھی ہمارے حق میں آئے گا۔ تو اس پر قطر یقیناً بہت خوش ہے۔ مگر اب تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ یمن کے حوالے سے جب سعودی عرب نے اتحاد بنایا، دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ یمن میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو وہاں پر جو اس وقت حکومت تھی اس کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، اور پھر وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تو جو حوثی گروپ ہے وہ خلاف تھا اس وقت حکومت کے۔ بہرحال وہ معاملہ اب تک چل رہا ہے۔ آپ حیران ہو شاید کہ قطر اس وقت اس اتحاد میں شامل تھا، نہ صرف شامل تھا بلکہ اس کے فوجی دستے بھی سعودی عرب کے اتحاد میں شامل تھے۔ پھر یہ ہوا کہ الجزیرہ سمیت دیگر جو بھی چینلز ہیں قطر کے، اور اسی طرح سوشل میڈیا وغیرہ، اس پر الزام لگنا شروع ہو گیا سعودی عرب کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے کہ جی آپ دہشت گردوں کو کوریج دے رہے ہیں، ان کا موقف سامنے لے کر آتے ہیں۔ الجزیرہ ایک بہت بڑا چینل ہے، بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشن بن چکی ہے، اور یہ قطر بیسڈ ہے، قطر کی ہے۔
اس پر اعتراضات بڑھتے چلے گئے، اور یہ کہ جی آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی تک کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی بات آئی کہ سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے ساتھ قطر تعلقات اپنے ختم کر لے۔ قطر نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ سعودی عرب نے الزام لگایا اور تجارتی سفارتی تعلقات قطر سے ختم کر لیے۔ جتنے بھی قطری شہری تھے ان کو واپس بھی جانے کا کہہ دیا، بھیج دیا واپس قطر میں۔ سعودی عرب میں کوئی قطری نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر جو اتحادی ممالک تھے ایک کے بعد ایک، انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ یو اے ای نے کیا، بحرین نے کیا، اور سفارتی تعلقات بھی ختم کیے، لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کیا۔ مصر نے بھی، سب نے اور میڈیا پر بھی پابندیاں لگانی شروع کر دیں، الجزیرہ اور دیگر چینل قطر کے۔ پھر یہ ایئر لائنز پر بھی پابندی لگا دی، فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی ختم کیے۔ پھر جو واحد بارڈر تھا سعودی عرب کے ساتھ قطر کا، اس کو بھی بند کر دیا کہ جی کوئی سامان آ جا نہیں سکتا، بارڈر ہی سیل کر دیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب ایک اور قدم آگے چلا گیا، اور سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اس کو جزیرے میں بدل دیں گے، ایک نہر اس کے ارد گرد کھود دیں گے، اور قطر کو ہم باقی دنیا سے ایک طرح سے کاٹ دیں گے۔ 60 کلومیٹر طویل یہ نہر ہوگی اور 20 میٹر چوڑی یہ نہر ہوگی، اور اس کی بڑی بات ہوئی، اور اس پر جوہری جو فضلہ ہے وہ بھی ایک کونے میں اس کے لگایا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پر بھی دباؤ آیا کہ جی قطر سے آپ تعلقات ختم کر لیں، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری کو دیکھتے ہوئے قطر کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔ امریکہ جو سعودی عرب کے بہت قریب ہے، جس طرح پاکستان سعودی عرب کے قریب ہے، قطر کی بھی قریب ہے، دونوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسی طرح امریکہ کے بھی چلیں یہ تو اسلامی ممالک ہیں، پاکستان، قطر، سعودی عرب، لیکن امریکہ کے ویسے بھی ان سے اسٹریٹجک بڑے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی۔ قطر میں تو امریکی بیس بھی ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ وہ بیس ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ہم دہشت گردوں کے خلاف اور خطے میں اثر و رسوخ کے لیے ہمارے لیے وہ بیس، ایئر بیس بڑی اہم ہے۔ تو اس پر سعودی عرب نے جب یہ قدم اٹھایا تو اس پر امریکہ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ اس سے کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہے وہ متاثر ہوگی، مل کر کام کرنا چاہیے سب کچھ۔ مگر سعودی عرب اپنی بات پر ڈٹا رہا، قائم رہا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلے سال 2019 میں کچھ تھوڑی سی برف پگھلی، کچھ معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے، لیکن پھر بھی آئیڈیل نہیں ہو سکے۔ حتیٰ کہ آپ کو سب کو یاد ہوگا کوالالمپور سمٹ ہوا، کوالالمپور سمٹ جس میں جو انیشیٹو کہا جا رہا تھا کہ مہاتیر محمد، عمران خان اور ترکی کے صدر طیب اردوان کا، تو پھر طیب اردوان نے ہی یہ بات کہہ دی کہ جی سعودی عرب یو اے ای کے دباؤ میں آ کر پاکستان نے شرکت نہیں کی، پاکستان وہاں نہیں گیا، لیکن قطر اس میں بھی تھا۔ تو سعودی عرب کو یہ تھا کہ ایک الگ سے اتحاد بن رہا ہے۔ تو یہاں تک معاملات پھر خراب ہوتے چلے گئے، اور اب یہ لیٹسٹ جو خبر آئی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس پر اب قطر خوش ہے، اور اس کو یہ امید ہے کہ فائنل ڈیسیجن بھی ان کے حق میں آ جائے گا۔ لیکن سعودی عرب کے لیے یہ ایک دھچکا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب OIC ہو، اس میں بھی وہ ایک بڑا اہم رول رکھتا ہے، لیڈرشپ رول رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یمن کی صورتحال میں خاص طور پر خطے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا اتحاد اس نے بنایا ہوا ہے، جس میں یہ جو 4 ممالک جو مقدمہ لے کر عالمی عدالت انصاف میں گئے، اس کے علاوہ جو ممالک فوراً سعودی عرب کے ساتھ آ گئے تھے ان میں مالدیپ بھی تھا، اور اس طرح اور ممالک بھی ساتھ تھے سعودی عرب کے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ یمن کی جو صورتحال ہے، حتیٰ کہ ان کی جو سرکاری حکومت تھی جس کو یعنی سعودی عرب سپورٹ کرتا تھا، اس نے بھی پھر ظاہر ہے کہ قطر کے خلاف ہی اقدامات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی قطر جو ہے یہ دہشت گردی کے سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کی بات۔ لیکن اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قطر پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ کہیں ثابت نہیں ہو پا رہے، اور قطر کی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کافی زیادہ ہے، اور سعودی عرب کی تو ہے ہی، اور آنے والے دنوں میں سوچا جا رہا ہے سعودی عرب اور انویسٹمنٹ کرے گا۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ عالمگیر ٹرسٹ ہے، دیگر جگہوں پر سعودی عرب نے بڑی مدد کی ہے، یہ تو فلاحی کاموں میں مدد ہے۔ $20 ارب کی سرمایہ کاری کا سعودی عرب کہہ چکا ہے، MOU سائن ہو چکے ہیں، ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔
اس کے علاوہ UAE نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا کہ جب بہت ابھی کچھ عرصہ پہلے بڑی مشکل صورتحال تھی پاکستان کے لیے، تو سعودی عرب نے UAE نے ڈالرز بھی رکھوائے تھے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس، تو بڑی مدد کی پاکستان کی۔ لیکن قطر بھی اسی طرح سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو ابھی تک یہ صورتحال تو نہیں ہو سکی کہ پاکستان دونوں کے تعلقات بالکل دوبارہ نارمل کر سکے، لیکن یہ کم از کم ضرور ہے کہ پاکستان نے دونوں سے تعلقات بحال رکھے ہوئے ہیں، دونوں سے ہی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور یہ نہیں ہوا، اور جو کہ اچھی چیز ہے الحمدللہ، کہ ہم کسی ایک طرف چلے گئے ہوں، کہ سعودی عرب کو بہت زیادہ ناراض کر دیا ہو قطر کی طرف جا کے، یا قطر سے تعلقات ختم کر دیے ہوں سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ بیلنس پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں سفارتی تعلقات میں بڑا اچھا رکھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ان ممالک کے تعلقات دوبارہ سے بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ مشکل میں قطر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے ان حالات میں، اور سعودی عرب کو بھی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے ان کی معیشت اور انٹرنیشنل امیج اور تعلقات دوبارہ بہتر طریقے سے آگے چل سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی ایک تسویہ طلب معاملہ ہے، اس کو بھی حل کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔